جو فرمائش کی یا مطالبہ کیا، گمراہی یہاں سے آ رہی ہے، ورنہ آپ سراج العلوم کی مسجد کو لازم پکڑے مارتے رہیں دھڑا دھڑ رکعتوں پہ رکعتیں، کوئی روکتا ہے کیا؟ لگاتار آپ 24 گھنٹہ پڑھتے رہیں، کھانا پینا سب چھوڑ دیں، کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض نوافل پڑھنے پر نہیں ہے، یہ اصل میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں بدعت کیوں بنتی ہیں۔ جب کسی عبادت کے کام کو کسی خاص ٹائم لیمٹ کے ذریعے سے یا کسی خاص جگہ کے ساتھ جوڑ کر جب ذکر کر دیا جائے، یہیں سے بدعت ایجاد ہو جاتی ہے اور وہی چیز غلط ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ 15ویں شعبان کو آپ مخصوص عبادت انجام دیجیے؟ آپ کے باپ نے آپ کو بتلایا؟ یہ شریعت کی بات ہے، اور شریعت کا معاملہ یا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ شارع جب تک اس چیز کو نہیں بتلاتا، آپ ہوتے کون ہیں اس چیز کو بتلانے والے؟ شریعت کے معاملات یہ آپ کے باپ کی میراث ہے، جس طرح چاہیں جو چاہیں ایجاد کریں، ہر روز ایک نت نئے طریقے ایجاد کریں، نت نئی فضیلتیں ایجاد کریں، کبھی روزے کے نام پر، کبھی نوافل کے نام پر۔ یہ دین آپ کے باپ کی میراث ہے۔ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ آپ کر کیسے رہے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو۔ میری کس نے کہا میری پیروی کرو؟ اللہ نے کہلوایا۔ کس سے کہلوایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، میری پیروی کرو۔ کیا یہ آپ کی پیروی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے پڑھا ہوا ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے اس 23 سالہ دور نبوت میں ایک شعبان کو بھی، ایک کسی سال کے کسی شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کا اہتمام کیا ہو؟ ایک دلیل، صرف ایک دلیل، صرف ایک دلیل ڈھونڈ کر کے لے آئیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر نہیں لا سکتے اور آپ کا پورا ٹولہ اکٹھا ہو جائے، نہیں لا سکتے، تو پھر کیا شریعت آپ کے باپ کی میراث ہے؟ اس کے اندر آپ گھسڑیں گے اپنی باتوں کو۔ اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے، شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ شریعت وہ ہے جو اللہ نے اتاری، شریعت وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ نظری طور پر، تھیوری کے طور پر قرآن ایک ہاتھ میں، پریکٹیکل کے طور پر رسول پاک کی زندگی ایک ہاتھ میں، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اور جو ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہے وہ منہ پر مار دیا جائے گا، چاہے اس کا کہنے والا، چاہے اس کی طرف بلانے والا جتنے بڑے جبہ و دستار اور جتنی بڑی داڑھیوں والا ہو۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ کاش امت مسلمہ اس چیز کو سمجھے، اس چیز کی حقیقت اس پر آشکار ہو سکے کہ شریعت کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ شعبان کے حوالے سے جو لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں، ان کی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں۔ ایک بات یہاں پر ذکر کرنے کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ عبادت کا معاملہ ہے اور اگر روایت موجود ہے ضعیف ہی صحیح، تو ائمہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ ضعیف روایت اگر ہو تو فضائل اعمال میں اس کو چلا دینا چاہیے، فضائل اعمال کے باب میں اس کو چلا دینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اصل میں جو لوگ بدعتوں کے رسیاں ہوتے ہیں، جن کو بدعتوں سے عشق ہوتا ہے، وہ چور دروازوں کی تلاش میں تو رہا ہی کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ صاحب چلو ٹھیک ہے، صحیح روایت نہ صحیح، کوئی ضعیف روایت ہی صحیح، اور ضعیف روایتوں کا معاملہ بہت سارے ائمہ نے فضائل اعمال میں کہا ہے کہ اس کو چلا دینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ جو پہلے والے فراڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جن ائمہ کرام نے ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں قبول کیا ہے یا قبول کرنے کی بات کہی ہے، ان کی شرط یہ ہے کہ وہ روایت جو فضائل اعمال کے باب میں آئی ہے اور ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس کا جو
مضمون ہے اس کی اصل صحیح حدیث کے اندر ثابت ہو. اس کی اصل یعنی اصل موضوع جو ہے وہ وہاں پر صحیح حدیث میں ثابت ہو. اگر اصل موضوع صحیح روایت میں ثابت ہے تو اگر اس موضوع کے تعلق سے کوئی ضعیف روایت آتی ہے تو اس کو بھی اس میں چلا دینا چاہیے. لیکن کیا یہ شب برات کا معاملہ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. شب برات اس میں اصل موضوع یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی کوئی فضیلت ہے. اصل موضوع یہی ہوا نا, تو کم از کم ایک صحیح روایت تو ہونی چاہیے نا کہ 15ویں رات کی شعبان کی فضیلت ہے. ایک اصل موضوع ثابت ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ اصل ثابت ہے, اب اس کے بعد آپ کہیے کہ اس میں 100 نوافل پڑھنے کا یہ ثواب ہے اور اتنے غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے, اتنا صدقہ کرنے کا یہ ثواب ہے. جھونکتے جائیے ضعیف روایت کے نام پر, ہم مان لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اصلاً 15ویں رات کی فضیلت پہلے یہ ثابت ہے؟ اصالتاً یہ موضوع ہی ثابت نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اصلاً 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اصلاً یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے, نہ قرآن کی کسی آیت سے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے. اور جب اصلاً 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت آئی ہی نہیں ہے, کوئی فوقیت آئی ہی نہیں ہے, بقیہ دنوں سے اس دن کی کوئی خصوصیت وارد ہی نہیں ہے, تو پھر آپ اس میں اگر نوافل کا کہہ کر کے یا صدقہ و خیرات کا کہہ کر کے یا ادھر ادھر کی باتوں کو کہہ کر کے اور اس دن کی فضیلت کو ثابت کسی خاص عبادت کی فضیلت ثابت کرنا چاہیں گے تو کیا ثابت مانا جائے گا؟ اور یہ کہہ کر کے آپ نکل سکتے ہیں کہ فضائل اعمال کا مسئلہ ہے, اس کو چلا دیا جائے؟ بالکل نہیں چل سکتا. یعنی ان کی دلیل ان کے منہ پر مار دی جائے گی, اس لیے کہ اصلاً اس مہینے کی کسی خاص رات کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پر شعبان کے مہینوں کے اندر اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں, جو رسوم و رواج ایجاد کیے گئے ہیں, جو حکایتیں جو افسانے بیان کیے جا رہے ہیں, ان سب کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چیز شعبان کے مہینے میں ثابت ہے تو وہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آدھے شروع کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ انسان اپنے آپ کو عادی بنائے اور رمضان سے ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے مکمل طور پر فریش ہو جائے اور وہ کھائے پیے مزے سے. اور شعبان کے آخری حصے میں روزہ نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ انسان اپنے آپ کو جو انرجی اس کی گئی ہے وہ اس کو پک اپ کر لے اور پھر رمضان شروع ہونے کے بعد اپنی پوری نئی انرجی کے ساتھ وہ روزہ رکھنا شروع کر لے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اسے امت کے اندر رائج کرنا چاہیے. یہ چیز ہمیں اور آپ کو رائج کرنی چاہیے. جو لوگ بدعتوں کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی سنت پر عمل کرنا اگر شروع کریں تو شاید ایک مزاج بننا شروع ہو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بدعتوں کے خلاف بولنا آسان ہے, سنتوں پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے. آج ممبر و محراب سے ہم یہ بات کہتے ضرور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے, لیکن خود ہمارے علماء کرام وہ دعات جو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں, ان سنتوں پر ان کا اپنا عمل کتنا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی بہت شرمناک پہلو ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بات کہتے ہیں ان سے زیادہ ان باتوں پر خود میں اپنی ذات کو شامل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کہی ہوئی باتوں سے زیادہ ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر سنتوں پر عمل کا ایک مزاج بننا شروع ہو جائے معاشرے کے اندر, اگر سنتوں کو لازم پکڑنے کا ایک مزاج بنانے کی کوشش شروع کر دی جائے, یقین مانیں بدعتیں اپنی موت خود مر جائیں گی. بدعتیں اپنی موت خود میں مر جائیں گی, اس لیے کہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہوا کرتی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تو یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں ان کی جڑیں زمین میں پیوست نہیں ہوا کرتی, اسی لیے
آپ سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے، بدعتوں کی جڑیں، بدعت چونکہ وہ جڑ ہوتی ہی نہیں اس کی، وہ تو صرف غبارے کی طرح سے اچھلتی ہوئی نظر آتی ہے. جب سنتوں پر عمل کا مزاج بنے گا تو بدعتیں اپنی موت خود مر جائیں گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلک سلف پر چلنے والا کہتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ منہ کھلا کھلا کر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کو لازم پکڑیں. اپنے گھر میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی عورتوں کو سنتوں کا پابند بنائیں، سنتوں کا شہدائی بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے سامنے بیان کریں. یقین مانیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ حریص ہوتی ہیں کہ عبادت کے کاموں کو انجام دیں. جب وہ صحیح چیزیں نہیں پاتی ہیں تو غلط طریقوں کو اختیار کرتی ہیں. اگر ہم اپنے گھر کے گارجین ہیں، اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے سامنے ان چیزوں کی حقیقت کو آشکار کریں، ان کو بیان کریں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. قیامت کے دن ہم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہم نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا تھا تو کیا یہ باتیں آپ معلوم نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنے سود و زیاں کو تو بہت جانتے ہیں، اپنی تجارت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں ایک پیسے کا فائدہ ہونا ہے اور کہاں ایک پیسے کا نقصان ہونا ہے. اور جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں بھولے بھالے بنتے ہیں. یہ دوغلا انداز ہمیں کہیں کا نہیں رکھے گا. اور قیامت کے دن جب ہر بندہ فردن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور باز پرس کی جائے گی، اس دن کا تصور کیجئے، کوئی کام نہیں آئے گا. وہ بیٹے، وہ پوتے، وہ گھر بار کے لوگ جن کے لیے آج آپ شریعت کے معاملات کو نظر انداز کر رہے ہیں، کل وہی آپ کے گلے کا توق بن جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر سنتوں کی محبت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیویاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ان کی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولاد کو صحابہ کرام کی اولاد کی طرح سے بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلاتا ہوا زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو انگیز کرنے کی ان کو صلاحیت عطا فرمائے. اس کے تحمل کی صلاحیت اللہ رب العالمین ان کے اندر پیدا فرمائے اور اس بیماری کو ان کے لیے تکفیر سیئات اور رفع درجات کا سبب بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خواہ وہ کورونا کی وجہ سے گئے ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے گئے ہوں یا عام طور پر اپنی میعاد پوری کر کے نکل گئے ہوں، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو حد نگاہ کشادہ کر دے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کے گڑھے میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے. اور جب ہم ان تک پہنچیں تو اللہ رب العالمین ہمارا بھی حشر نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر برا وقت آیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کفار و مشرکین اور اعدائے اسلام کی سازشوں کو خود انہی پر پلٹ دے. جو سازش کرنے والے ہیں ان سازش کرنے والوں کو اس کے گھیرے میں لے لے. اللہ رب العالمین اے اللہ تو جبار ہے، تو عزیز ہے، تو منتقم ہے. اے بار الہ تو اس بات پر قادر ہے. مسلمانوں کے پاس کلمہ گو تیرے جو بندے ہیں ان کے پاس نہ کوئی حول ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی طاقت ہے. اے بار الہ تو اپنی قدرت کے جلوے دکھا. اور اے بار الہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی کلمہ گو پریشان حالی کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.